وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما۔ قرآنی قصے کے حوالے سے پروگرام چل رہا ہے قوم سمود پر، صالح علیہ السلام کی قوم پر، اور اس کے بارے میں، ان کے نسب کے بارے میں، یہ قوم کہاں آباد تھی، اس کے بارے میں الحمدللہ پچھلی قسط میں ہم بات کر چکے ہیں ڈیٹیل کے ساتھ۔ یہ قوم جو کہ ہجر کے علاقے میں آباد تھی، ان کی طرف صالح علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا۔ آیت نمبر 61 ہے سورہ ہود کی۔ اللہ فرما رہے ہیں وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، کہ سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، انہوں نے اپنی قوم کو یہی پیغام سنایا کہ اے میری قوم، ایک اللہ کی بندگی کرو، ایک اللہ کی عبادت۔ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اللہ کے علاوہ تمہارے لیے کوئی اور الہ نہیں ہے، صرف ایک ہی الہ ہے، وہی پالنہار ہے، وہی تمہارا مدبر ہے، وہی تمہیں پرورش دیتا ہے، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور پھر تمہیں اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور پھر تمہیں اسی میں آباد کر دیا۔ اسی سے استغفار کرو، اسی سے بخشش مانگو اور اسی کی طرف پلٹو، اسی کی طرف رجوع کرو۔ اِنَّ رَبِّی قریب مجیب، بے شک میرا رب بڑا قریب بھی ہے اور بڑی دعاؤں کو سننے والا بھی ہے۔ اس پر الحمدللہ تھوڑی بہت بات ہم نے پچھلی قسط میں کی تھی۔ استغفار ایسی چیز ہے جو جس قوم میں یہ چیز آ جائے کہ وہ اپنے گناہوں پر پشیمان ہو اور اللہ کی طرف فوراً پلٹے۔ گناہ ہو سکتا ہے کسی سے بھی، انسان جو ہے وہ بشر ہے، بھول جاتا ہے کہ کیا کرنا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، خطا ہو جاتی ہے، لیکن اس پر جمے نہیں رہنا بلکہ اللہ کی طرف پلٹنا ہے۔ تو صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہی سمجھایا کہ اے میری قوم، ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اور تم یاد کرو کہ اس نے تمہیں زمین پر بسایا ہے، تمہیں خلیفہ بنایا ہے، تمہیں اس میں آباد کیا ہے، اور پس تمہیں چاہیے کہ کیا کرو، اسی سے بخشش مانگو، استغفار کرو۔ استغفار کے بارے میں جیسے سورہ نوح میں آتا ہے کہ جب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ استغفار کرو اپنے رب سے، اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، وہ بڑا بخشنے والا ہے، تم پر آسمان سے رحمت کی بارشیں برسائے گا، تمہیں مال اور بیٹوں کے ساتھ مدد دے گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، 2 حدیثیں ہم نے بیان کی تھی پہلے بھی۔ ایک حدیث میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں ایک دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جب آپ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء، جن کے ہاتھوں میں جنت کی چابیاں ہوں گی، کنجیاں، سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حوض کوثر پر ہوں گے، شفاعت کا جھنڈا آپ کے ہاتھ میں ہوگا۔ جب آپ 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتے ہیں تو مجھے اور آپ کو کتنی بار کرنا ہے؟ اللہ اکبر۔ ہم سب کو خود سوچنا ہے۔ اور پھر ایک حدیث، دوسری حدیث میں آتا ہے کہ 100 مرتبہ کرتا ہوں، دل سے۔ اصل بات ہے کہ زبان سے صرف ادا نہ ہو بلکہ دل اقرار کرے کہ اللہ معاف کر دے، اللہ تو بخش دے، اللہ تو بخش دے، تیرے علاوہ کون ہے جو مجھے بخش سکتا ہے؟ اللہ، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا۔ اللہ اکبر۔ اے اللہ،
مجھ پہ اپنی جان پر بہت بڑا ظلم ہو گیا، اور اللہ تیرے علاوہ تو کوئی بھی نہیں ہے جو میرے گناہوں کو معاف کرے۔ بے شک اللہ ہی گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اور پھر یہ بھی سمجھایا کہ اپنے رب سے دعائیں مانگو، یہ نہ سمجھو کہ رب کے لیے بہت سارے وسیلے اختیار کر کے رب تک پہنچا جائے گا، بلکہ اللہ تو تمہاری شاہراہ سے بھی زیادہ قریب ہے اپنے علم کے ساتھ۔ اللہ کی قدرت، اللہ کا احاطہ تمہاری ذات کے ساتھ ہے کہ تمہارے اندر خیال جو پیدا ہوتا ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ۔ اللہ کہہ رہے ہیں، سورہ قاف کی آیت ہے غالباً 16، کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں جو تمہارے نفسوں کے اندر خیال بھی پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ جانتے ہیں، یعلم خائنۃ الاعین، وہ تمہاری آنکھوں کی حرکتیں جب کرتی ہیں، تمہاری آنکھیں پتلیاں اور خیانت کر رہی ہوتی ہیں، تم سمجھتے ہو کہ لوگوں نے نہیں دیکھا، اللہ دیکھ لیتا ہے۔ اور پھر جو تمہارے دلوں میں چھپے ہوئے خیال ہیں نا، وما تخفی الصدور، جو تمہارے دلوں میں خیالات پیدا ہوتے ہیں، جو چھپا ہوتا ہے، اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ ایسا علم والا، ایسا کریم رب، اللہ اکبر۔ تو کیا کرنا ہے؟ اسی کی طرف پلٹنا ہے، اسی سے بخشش مانگنی ہے، اور پھر یاد رکھو کہ تمہارا رب جو ہے وہ سننے والا ہے۔ اصل بات ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ ہماری نہیں سنتا، کیوں نہیں سنتا؟ اصل بات یہ ہے کہ جب ہم اللہ کی مانیں گے تو اللہ ضرور سنے گا۔ دیکھیں سیدھی سی بات ہے، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 186 میں اللہ فرما رہے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں کہ میں کہاں ہوں، تو ان کو بتائے فَإِنِّي قَرِيبٌ، پس یقیناً میں تو بالکل قریب ہوں، بالکل قریب، اجیب دعوۃ الداعی اذا دعان، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اصل بات یہ ہے، بس اس کو بھی تو چاہیے کہ وہ میری بات کو سنے۔ اللہ کی تو ہم سنتے نہیں ہیں، قرآن پورا اللہ کی باتیں ہیں، کیا ہم سنتے ہیں؟ کیا قرآن کو سنتے ہیں سمجھنے کے لیے؟ سنتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں، اور سمجھنے کے لیے سنتے بھی نہیں ہیں، صرف سنتے ہیں اصال ثواب کے لیے، حصول ثواب کے لیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ مجھ سے محبت کے دعوے، قرآن تو بہت سارے شکوے کرتا ہے ہم سے، مجھ سے اور آپ سے، کہ قرآن سے محبت کے دعوے دار ہیں، ہم ایمان رکھتے ہیں، لیکن اس کو سمجھنے ہی نہیں چاہتے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اللہ شروع کر رہے ہیں سورہ فاتحہ جو کہ کی آف قرآن ہے، افتتاح ہوتا ہے، اس کے بعد سورہ البقرہ، اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے، پکڑ لیا کہ کتاب، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، جو ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ فرما رہے ہیں اِنَّ ھَٰذَا الْقُرْآنَ یہدی، کہ یہ قرآن تمہیں بالکل سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے گا۔ یہ قرآن، اللہ کی بات کو مانیں گے تو انشاءاللہ پھر اللہ ہماری ضرور مانے گا۔ اللہ کی مانیں، اللہ فرما رہے ہیں فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، ان کو بھی چاہیے کہ میری بات کو سنیں اور مجھ پر ایمان لائیں جو ایمان لانے کا حق ہے، تاکہ یہ ہدایت کا راستہ پا سکیں۔ بہرحال ہم جیسے جیسے اس واقعے کی طرف آگے بڑھیں گے، بہت ساری نصیحتیں ہم اللہ کی سنتے رہیں گے، اللہ کرے کہ یہ ہمارے دلوں میں اتر جائیں۔ سورہ شعراء میں اس طرح آتا ہے اِذ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ، صالح علیہ السلام نے جو ان کے بھائی تھے ان سے کہا کہ کیا تم اللہ کا تقوی اختیار نہیں کرو گے؟ انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے ایک رسول بھیجا گیا ہوں جو امانت دار ہوں، جو پیغام اللہ نے مجھے دیا ہے میں پوری امانت داری کے ساتھ تم تک پہنچا رہا ہوں، نہ اپنی طرف سے کچھ کمی کر رہا ہوں نہ ہی کچھ زیادتی۔ فاتقوا اللہ واتیعون، پس اللہ کا تقوی اختیار کرو، اسی کی عبادت کرو اور میری اطاعت کرو۔ وما اسالکم علیہ من اجر، اور میں تم سے اس کام پر کسی قسم کا کوئی اجر نہیں چاہتا، نہ کوئی بادشاہ چاہتا ہوں، نہ سرداری چاہتا ہوں، نہ دولت چاہتا ہوں، نہ یہ کہتا ہوں کہ تم سب جو ہے میرے بن جاؤ، بلکہ میں تو یہ چاہتا ہوں تم اللہ والے بن جاؤ۔ نہ کوئی مالی مدد چاہیے، نہ کوئی رتبہ چاہیے، نہ کوئی عہدہ چاہیے، کوئی اجر نہیں مانگتا تم سے۔ اللہ اکبر۔
تم سے میں اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا کیونکہ میرا اجر کس کے ذمہ ہے؟ اللہ کے۔ ان اجریہ الا علی رب العالمین، بے شک میرا اجر تو اس رب کے پاس ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے، پالنہار، پرورش دینے والا۔ اتترکون فیما ہاہنا آمنین، تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہو گے امن کے ساتھ؟ تم اللہ کو چھوڑ کر تم چھوڑتے ہو مجھے بھی، اللہ کو بھی، انکار کرتے ہو، باتوں کو اللہ کی نہیں مانتے، تو کیا تمہارا کیا خیال ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ہمیشہ ہمیشہ امن کے ساتھ رہتے رہو گے جہاں پر تم سے کوئی بات پرس نہ ہوگی، تم سے کوئی امتحان نہ لیا جائے گا؟ تم کیا سمجھ رہے ہو کہ تم ہمیشہ اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہو، اللہ کے رسولوں کو جھٹلاتے رہو اور یہ سمجھتے رہو کہ تم امن سے رہو گے؟ اللہ اکبر۔ فی جنات و عیون، اپنے ان باغات میں، ان چشموں میں امن کے ساتھ رہتے رہو گے۔ اللہ کی ان نعمتوں میں تمہیں کوئی بھی آزمائش نہیں آئے گی۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جتنی مرضی نافرمانیاں کرو، اللہ کی، اس کے رسول کی بات کو نہ مانو، اللہ سے نہ ڈرو، اللہ کے ساتھ شرک کرو، یہ سب کچھ کرتے رہو، پھر بھی امن سے رہتے رہو گے؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں اس لیے چھوڑا گیا ہے یہاں پہ؟ دیکھیں یہ بات بہت ساری جگہ پہ اور بھی آتی ہے، سورہ قیامہ میں بھی اللہ فرما رہے ہیں، سورہ قیامہ کہ اللہ فرما رہے ہیں یحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان نے یہ سمجھ لیا کہ اس کو ویسے چھوڑ دیا گیا ہے؟ جاؤ کھاؤ پیو عیش کرو، اپنی من چاہی زندگی گزارو، کوئی باز پرس نہیں، کوئی پوچھنا ہوگی کیا یہ انسان یہ سمجھتا ہے؟ سورہ دخان کی آیت نمبر 25 میں آتا ہے، سورہ قیامہ کی آیت نمبر 32 تھی جو میں نے ابھی بیان کی، سورہ دخان کی آیت نمبر 25 میں آتا ہے کم ترکو من جنات و عیون، کتنے ہی تو تھے جو اپنی یہ سارے باغات اور یہ سارے چشمے چھوڑ کر چلے گئے۔ ہمیشہ ہمیشہ تو نہیں رہنا یہ تمہارے پاس، کبھی سوچو تو صحیح تم کہاں سے آئے ہو اور پھر کہاں چلے جاتے ہو؟ تم پر ایک زمانہ تھا کہ تم کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھے۔ اللہ فرمانے کے جیسے سورہ دہر میں ہے کہ انسان پر ایک وقت ایسا تھا لم یکن شیء مذکورا، کہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ہم نے انسان کو ایک مرد ایک عورت کے ملے جلے نطفے سے پیدا فرمایا، نبتلیہ، تاکہ ہم اسے آزمائیں، فجعلناہ سمیعا بصیرا، اور ہم نے اس کو سوچنے والا یعنی بصیرت والا بنایا اور سننے والا بنایا، دیکھنے اور سننے والا۔ انا ہدیناہ السبیلا، بے شک ہم نے اس کو دونوں راستے دکھا دیے، اما شاکرم و اما کفورا۔ اب جس کا جی چاہے اللہ کا شکر گزار بندہ بن جائے اللہ کی مان کر، اور جس کا جی چاہے اللہ کی نہ مان کر اس کا ناشکرہ بن جائے۔ لیکن اللہ کے ناشکروں کے لیے اللہ نے پھر انا اعتدنا للکافرین، اللہ فرما رہے کہ ہم نے ایسے کافروں کے لیے تیار کر رکھا ہے سلاسل و اغلالم و سعیرا، ان کے لیے زنجیریں، ان کے لیے بند، ان کو باندھنے کے لیے، اور آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ بہرحال یہ انہوں نے پیغام دیا کہ دیکھو تم اپنے اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو کہ اللہ نے تم پہ کیسی کیسی نعمتیں کی ہیں۔ آگے آتا ہے سورہ الشعراء میں ہی، اللہ نے تمہیں کھیتیاں دیں، تمہیں کھجوروں کے باغات دیے۔ اللہ فرما رہے ہیں اپنی نعمتوں کا ذکر فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِحِينَ، اور تم پہاڑوں میں گھر تراشتے ہو اور اس پر فخر کرتے ہو۔ کبھی سوچو تو صحیح، یہ طاقت کس نے دی؟ یہ ذہانت کس نے دی؟ تمہارے اندر جو یہ قابلیت ہے وہ کس نے دی؟ فخر کرتے ہو، تم پہاڑوں میں گھر تراشتے ہو اور فخر کرتے ہو۔ فاتقوا اللہ وَأَطِیعُونِ، دوبارہ ان کو کہا کہ دیکھو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو، اور دیکھو وَلَا تُطِیعُوا امر المسرفین، اور جو لوگ اللہ کی حدوں کو پامال کرنے والے ہیں، اسراف کرنے والے، زیادتی کرنے والے، ان کی اطاعت نہ کرو، کیونکہ قوم اکثر ایلیٹ کلاس کی اطاعت کر رہی ہوتی ہے، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، جن کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ترقی یافتہ لوگ ہیں، ان کو زیادہ عقل ہے، تبھی تو انہوں نے اتنی زیادہ ترقیاں کی ہیں، یہ بڑے بڑے عہدے پر بیٹھے ہوئے ہیں،
یہ بڑے بڑے کاروبار چمکا کر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ لوگ دیکھو کتنے پڑھے لکھے ہیں, دنیا کا کتنا علم رکھتے ہیں, انہی کے پیچھے چلا جائے, یہی بہتر ہے. اللہ اکبر. رسول پیغام دے رہے ہیں انہیں کہ دیکھو میری اطاعت کرو, اور ایسے لوگوں کی اطاعت نہ کرو جو زیادتی پر اتر رہے ہیں, جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں, اللہ کا اور اللہ کے رسول کا انکار اس لیے کر رہے ہیں کہ ان میں تکبر آ گیا ہے. بطر الحق و غمت الناس, لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں, اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں. حق کا انکار اس لیے کر رہے ہیں کہ لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں, اپنے آپ کو اونچی چیز سمجھتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ سوالے سے زیادہ ہم اللہ کے ہاں, یا اپنے آپ کو زیادہ سمجھدار سمجھتے ہیں, اپنے آپ کو بڑا سردار سمجھتے ہیں. دنیاوی مال, دنیاوی عہدے پر فخر چلانے والے یہ لوگ, ان کی پیروی نہیں کرنی, ان کی پیروی نہیں کرنی. الذین یفسدون فی الارض, یہ وہ لوگ ہیں جو زمین پر فساد کرتے ہیں. ہاں اللہ اکبر. ولا یصلحون, اصلاح نہیں کرتے. زمین پر فساد کرنے والے یہ لوگ, زمین پر فساد کرنے والے ہیں, اصلاح نہیں کرتے. اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اصلاح کر رہے ہیں, لیکن یہ فساد کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح جیسے کہ پہلے بھی بیان ہوا کہ یہ نہ صرف بڑے بڑے محلات بناتے تھے بلکہ پہاڑوں میں گھر تراشتے تھے. سورہ الاعراف میں آتا ہے کہ جب صالح علیہ السلام نے یہ ساری نصیحتیں ان کو کی کہ دیکھو اللہ کے احسانات کو یاد کرو, اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو, جو اس نے تم پر فضل کیا اس کو یاد کرو, کہ اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا, پھر اسی زمین کی مٹی سے تم بڑے بڑے محلات بناتے ہو, تم پہاڑوں کو تراش کر ان میں گھر بناتے ہو, تمہیں اللہ نے کھجوروں اور کھیتیوں کے ساتھ نوازا, تمہیں اللہ نے کتنی نعمتیں دی. تو کرنا کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنی ہے. ایک اللہ کی عبادت کرو اور میری اطاعت کرو. تمام رسول یہی پیغام دیتے تھے. سورہ نمل کی آیت نمبر 45 میں ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ یقیناً ہم نے بھیجا سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو, ان اعبدوا اللہ فاذا ھم فریقان یختصمون. تو پھر ان میں دو گروہ ہو گئے جو آپس میں بحث و مباحثہ کرنے لگے, جھگڑا کرنے لگے. صالح علیہ السلام نے اپنا پیغام پہنچا دیا, ان پر لوگ ایمان لے آئے, اور زیادہ لوگ وہی ایمان لے کر آئے جو بڑے بڑے سردار نہیں تھے. ایلیٹ کلاس کم ہی ایمان لائی, دوسرے لوگ زیادہ ایمان لے کر آئے. تو کہا صالح علیہ السلام کی قوم کہ ان لوگوں نے جو استکبار کرتے تھے, تکبر کرتے تھے, بڑا سمجھتے تھے, بڑے بڑے سرداروں نے, ملا جن کے پاس مال بہت ہو, دنیا بڑی ہو, اس کے لیے یہ لفظ آتا ہے. تو کہا قوم سمود کے بڑے بڑے سرداروں نے جو تکبر کرتے تھے, کن سے کہا؟ للذین نستضعفوا, ان لوگوں سے جو ان کے حساب سے کمزور سمجھے تھے. ان کے پاس مال نہیں تھا زیادہ, اس لیے کمزور تھے. ٹیکنالوجی زیادہ نہیں تھی, بڑے بڑے گھر نہیں تھے, بڑے بڑے کاروبار نہیں تھے, بڑے بڑے عہدے نہیں تھے, سرداریاں نہیں تھی. ان سے کہا لمن آمن منہم, جو کہ ان میں سے ایمان لے کر آئے تھے, ان سے اتعلمون ان صالحا مرسل من ربی, کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ واقع صالح جو ہے تمہارے رب کی طرف سے رسول بنایا گیا ہے, یعنی اللہ نے اس کو رسالت سے نوازا ہے, اللہ کی طرف سے اس کے پاس پیغامات آتے ہیں, کیا تم یہ سمجھتے ہو؟ قالوا انا بما ارسل به مؤمنون. اللہ اکبر. ایمان والوں نے کیا جواب دیا کہ بے شک جو بھی کچھ دے کر بھیجا گیا ہے صالح علیہ السلام کو, ہم ان تمام چیزوں پر ایمان لاتے ہیں. اللہ اکبر. ایمانیات جو ہے نا ایک مرکب ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب جبریل علیہ السلام آئے, حدیث جبریل بہت مشہور ہے, بہت ساری حدیث کی کتابوں میں ملتی ہے, بہت سارے راویوں سے ملتی ہے, حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی راوی ہیں. کہتے ہیں کہ جب ہم نے دیکھا ایک شخص آیا, سفید کپڑے, بالکل بال ایسے جیسے ابھی نہا کے دھلے ہوئے بال ہوں, بڑے خوبصورت بال. ہمیں سمجھ نہیں ہے کہ یہ شخص ہم جانتے بھی نہیں ہیں, مسافر بھی نہیں لگتا, کیونکہ مسافر جب دور سے آتا ہے تو گرد و غبار بھی ہوتی ہے. آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ کے ان کے زانوں کے پاس ان کے ساتھ گھٹنوں سے گھٹنے ملا کر اللہ اکبر, اور کہا کہ اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ شہادت و اللہ کی اور اس کے رسول کی, نماز قائم کرو, زکوٰۃ ادا کرو, رمضان کے روزے رکھو, اور حج جو استطاعت رکھتا ہے وہ حج بیت اللہ کرے. پوچھا کہ ایمان کیا ہے؟ فرمایا ایمان یہ ہے, ایمان لاؤ اللہ پر, اس کے فرشتوں پر,
اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، یوم آخرت پر، اور اچھی اور بری تقدیر پر، یعنی سب چیزوں پر ایمان لانا ہے۔ اگر ہم اس میں سے کوئی بھی چیز لیس کر دیں گے، مثال کے طور پہ کوئی کہے جی میں باقی ایمان تو رکھتا ہوں لیکن فرشتے تو میں نے دیکھے نہیں، میں کیسے ایمان لاؤں؟ ٹھیک ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، کتاب اللہ کی طرف سے آئی ہے، یا کوئی کہے کہ میں ساری چیزیں مانتا ہوں لیکن تقدیر کو نہیں میں مانتا، اللہ اکبر، اس کا ایمان کامل نہ ہوگا، قابل قبول نہ ہوگا۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لاتے ہیں جو کچھ بھی سوالے لے کر آئے ہیں۔ تو اب جو استکبار کرنے والے جو بڑے بڑے سردار تھے انہوں نے کیا کہا کہ ہم ہر اس چیز سے انکار کرتے ہیں جس پر تم ایمان لاتے ہو۔ ایمان والے کہتے ہیں ہم جو بھی سوالے لے کے آئے ہیں، جو اللہ نے ان پر نازل فرمایا ہے، جو ان کی طرف جو پیغام لے کر آئے ہیں، ہم پورے کے پورے پیغام پر ایمان لاتے ہیں۔ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے دل میں داخل ہو جاؤ۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی پیروی کرتے ہوئے اپنی مرضی کا دین نہ لو کہ جو دل کو پسند ہے وہ لے لیا اور جہاں دل پسند نہیں ہے اس کو چھوڑ دیا۔ صرف نفس کے خاطر پیچھے نہیں چلنا کہ نفس کے جو مرغوب چیز ہے یا نفس کو جو میچ کرتی ہے وہ لے لیا جائے، اور جو نفس کے خلاف ہے پھر دنیا کے رواج کو دیکھ لیا جائے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال انہوں نے کہا جی ہم انکار کرتے ہیں جو بھی آپ لے کر آئے ہو۔ دیکھیں سورہ قمر میں اس طرح آتی ہے، یہ آیتیں سورہ قمر کی جو ہیں وہ اس واقعے کو اس طرح بیان کرتی ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں آیت نمبر 23 سے، جھٹلا دیا سمود نے خبردار کرنے والے یعنی اپنے رسول کو، فقالو ابشرم منا واحدن، کہنے لگے ہم میں سے ایک شخص، ایک انسان، نتبعوہ انا اذا لفی ضلال وسعور، کہنے لگے کہ ہم اس کی اتباع کریں، اگر ہم نے ایسا کیا تو پھر ہم تو اللہ اکبر بڑے نادان ہیں اور گمراہ ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں کہ ہم اس کی ایک ہمارے جیسے انسان ہے اسی کی ہم پیروی کریں۔ اللہ اکبر۔ جتنے بھی رسول آئے تو لوگوں کو، اللہ اکبر، لوگوں کو جو رسولوں کی اتباع سے جس چیز نے روکا اس میں سب سے پہلی بات یہی تھی۔ اللہ جیسے فرما رہے ہیں، ہم جیسے پڑھیں گے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 94 ہے، وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ، نہیں روکا لوگوں کو، اللہ اکبر، کہ وہ ایمان لے آئیں مگر صرف اس بات میں، اس کے بعد کہ ان کے پاس ہدایت آ گئی تھی، مگر صرف اس بات میں، إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَسُولًا، کہ انہوں نے کہا کہ کیا ایک اللہ نے ایک ہمارے جیسے انسان کو رسول بنا کر بھیج دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس پہ کافی ڈیٹیل میں کافی پہلے بھی بات ہو چکی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ صرف اس وجہ سے انکار کرنا کہ رسول ایک بشر ہے، اس وجہ سے وہ رسولوں پر ایمان نہ لائے۔ بہرحال انہوں نے صرف اس لیے انکار کر دیا کہ کیا ہم رسول پر ایمان لیں جو ہمارے جیسا بشر ہے۔ اسی طرح آتا ہے سورہ تغابن کی آیت نمبر 6 میں، فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُونَنَا، کہنے لگے کہ کیا ایک بشر ہمیں ہدایت دے گا۔ اللہ اکبر۔ سردار، بڑے بڑے عہدے، بڑے بڑے لیڈ کلاس، ان کو لگتا ہے کہ ہمیں ہدایت کوئی بشر دے ہی نہیں سکتا، ہم تو خود سردار ہیں۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہ کہتے تھے کہ اللہ نے یہ قرآن اتارنے تھا، اگر رسول کسی کو چننا ہی تھا تو طائف یا مکہ کی وادی کے کسی بڑے سردار کو، مالدار شخص کو چن لیتے۔ اللہ نے آمنہ کے یتیم لال کو، اللہ اکبر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کروڑوں رحمت، کروڑوں برکتیں آپ کی ذات پر، ان کو کیوں چن لیا؟ اللہ فرما رہے ہیں سورہ الانعام میں کہ کیا اللہ کی رحمت یہ بانٹتے ہیں؟ سورہ زخرف میں فرما رہے ہیں کہ اللہ جس کو کیا اللہ کی رحمت یہ بانٹتے ہیں کہ اللہ ان سے پوچھتا کہ میں نے اپنی رحمت، اپنا فضل کس پہ کرنا تھا۔ اللہ اکبر۔ بہرحال انہوں نے کہا کیا جس پر ذکر نازل کیا گیا ہے علیہ، اس پر، من بیننا، ہم میں سے سب کو چھوڑ کر اس پر کیا گیا ہے، بل ہوا کذاب عاشر، اللہ اکبر، بلکہ یہ تو جھوٹا ہے، کذاب ہے، شریر ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرما رہے ہیں ان قریب جان لیں گے یہ کل جب ان پر عذاب آئے گا کہ کون ہے جھوٹا اور کون ہے جو شر والا ہے، گناہ گار کون ہے۔ سورہ شعراء میں آتا ہے آیت نمبر 153 154 میں، قالوا انما انت من المسخرین، کہنے لگے کہ بے شک اے سوالے تو ایک سحر زدہ شخص ہے، ما انت الا بشر مثلنا، نہیں ہے تو ہمارے جیسا ایک انسان ہی ہے، فاتی بآیات ان کنت من الصادقین،
لے آ پھر کوئی بڑی نشانی دکھا ہمیں کوئی معجزہ اگر تو سچوں میں سے ہے. یعنی اگر تو سچا ہے اپنے اس دعوے میں کہ تو اللہ کا رسول ہے تو پھر ہم پر کوئی حصی معجزہ لے آ ہمارے سامنے جس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں. دیکھیں یہ ان کو پہلے کہا گیا کہ وہ جھوٹے ہیں, اللہ کذاب, اشر, اللہ اکبر, شر والے, گناہ گار. پھر ان سے کہا گیا کہ یہ تو سحر زدہ ہیں, ان پر تو جادو ہوا ہے. یہ بات تقریباً سب سے کہی گئی, تمام رسول جتنے بھی ہے. مثال کے طور پر آپ سورہ ہجر پڑھیں گے تو وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا کہا انہوں نے, وَقَالُوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر, کہ کہنے لگے کہ اے شخص جو کہتا ہے کہ مجھ پر ذکر نازل ہوتا ہے, لمجنون, کہ یہ شخص جو کہتا ہے کہ مجھ پر اللہ کی طرف سے نصیحت آتی ہے یہ تو یقیناً کوئی مجنون ہے, لمجنون. بنی اسرائیل میں آتا ہے کہ آیت نمبر 47 ہے, جب انہوں نے کہا کہ تم نہیں پیروی کرے مگر ایک ایسے شخص کی جو کہ سحر زدہ ہے. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 101 میں آتا ہے, فقال لہ فرعون, تو کہا فرعون نے موسیٰ علیہ السلام سے, انی لا ظنک یا موسیٰ مسحورا, کہ اے موسیٰ مجھے تو یقین ہے تو کوئی سحر زدہ شخص ہے. اللہ اکبر. رسول ان کو اللہ کی طرف بلاتے تھے, ان کو نظر آتا تھا کہ رسول کی باتیں حقانیت پر مبنی ہیں, سچ پر مبنی ہیں, لیکن کبھی ان کو کذاب, کبھی سحر زدہ, کبھی جھوٹا, اللہ اکبر, کبھی مجنون, کیا کیا القابات ملتے. رسول اپنی قوم کے بہترین شخص ہوتے, امانت دار, سچے, بااخلاق, لیکن پھر بھی ان کو جب وہ اللہ کی طرف بلاتے تو کن کن القابات سے ان کو پکارا جاتا. یہ بہت بڑا امتحان ہے, یہ بہت بڑا امتحان ہے. یہ شہادت گئے ہے الفت میں قدم رکھنا, لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. انشاءاللہ یہ ہمارا قصہ چلتا رہے گا. آج کے قصے میں جو ہم نے بنیادی چیزیں بیان کی وہ یہ کہ اللہ نے ان کو اپنی نعمتیں گنائیں, اور سرداروں نے جو ایمان والے ہیں خود تو بھٹکے ہوئے تو ان کو بھی بھٹکانے کی کوشش کی کہ دیکھو تم کیا سمجھتے ہو کہ جو پیغام لے کر آئے ہیں صالح علیہ السلام, کیا تم واقعی سمجھتے ہو کہ یہ صحیح ہے, واقعی وہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی ہم تو وہ جو بات کہہ رہے ہیں, جو ان پر پیغام ہے, ہر ایک بات پر یقین رکھتے ہیں. سرداروں نے کہا کہ ہم انکار کرتے ہیں. پھر کہا کہ یہ تو ہمیں کوئی سحر زدہ شخص لگتا ہے, جھوٹا لگتا ہے, یہ اللہ اکبر, یہ تو ہمارا درمیان کوئی بہت گناہ گار شخص ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان قصوں میں جتنی بھی ہدایت کی باتیں ہیں ان کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ